امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اوٹبن ایک تینبن کے فنڈ کو روکنے کے عدالتی فیصلے کی پابندی کرے گا، جس کا مقصد ان لوگوں کو معاوضہ دینا ہے جو سابقہ انتظامیہ کے دوران وفاقی حکومت کی جانب سے غیر منصفانہ سلوک کا الزام لگاتے ہیں۔ پیر کو ایک بیان میں محکمے نے کہا کہ وہ عدالت کے فیصلے سے سختی سے متفق نہیں ہیں۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین میں روسی میزائل اور ڈرون حملوں میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی کے انتباہ کے چند دن بعد کہ ماسکو ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے منگل کو کہا کہ روس نے یوکرین پر راتوں رات 656 ڈرون اور 73 میزائل داغے۔ سینیگال کے صدر باسیرو ڈیومے فائی نے ایک نئی حکومت کا اعلان کیا ہے جس میں برطرف وزیر اعظم اور الگ الگ اتحادی عثمانی سنکوں کی قیادت میں اراکین اور اتحادی شامل ہیں، جنہوں نے عہد کیا ہے کہ ان کا گروپ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ فائی کا اعلان پیر کے روز براہ راست ٹیلی ویژن نشریات کے دوران سامنے آیا، جب اس نے اپنے سابق سرپرست سونوکو کو برطرف کیا اور بحران زدہ معیشت سمیت اختلافات کے بعد کابینہ کو برخاست کر دیا تھا۔ موزمبیکن حکومت نے کہا کہ ہفتے کے آخر میں جنوبی افریقہ میں زینوفوبک حملوں میں کم از کم 5 موزمبیک شہری مارے گئے ہیں۔ یہ پہلی موت سرکاری طور پر غیر دستاویزی امیگریشن کے خلاف ملکیار احتجاج سے منسلک ہے۔ حکومتی پریس آفس نے منگل کو موصول ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ تقریباً 800 موزمبیکن اس تشدد میں پھنس گئے جو جمعہ کو جنوبی ساحلی شہر موسل بے میں پھوٹ پڑا۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن WMO نے منگل کے روز کہا کہ جون شدید موسمی واقعات کا خطرہ بجاتا ہے، جس سے شدید موسمی واقعات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی موسم اور آب و ہوا کی ایجنسی نے کہا کہ ٹراپیکل بحر الکاہل میں غیر معمولی طور پر گرم سمندری پانیوں کی وجہ سے النینو حالات ترقی کر رہے ہیں اور عالمی درجہ حرارت اور بارش کے نمونوں کو متاثر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انڈی ہارر فلکس obsession اور بیک رومز کے ملٹی ملین ڈالر کے آغاز نے ہالی ووڈ کے 20 کچھ ایسے یوٹیوبر ڈائریکٹرز کے بارے میں گونج اٹھا ہے جو جنریشن کے سامعین کو تھیٹر تک لے جا رہے ہیں۔ اچوبی ہدایت کاری 20 لامتنا ہی پہلے ہال ویز، جس کی ہدایت کاری 20 سالہ کین پارسنز نے کی، نے اپنے ابتدائی ہفتے کے آخر میں باکس آفس پر $118 ملین کمانے کے لیے دسیوں ہزار لوگوں کو خوف زدہ کیا۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ ان کے صدر نواز شریف منگل کو ایک مختصر دورے پر گلگت بلتستان پہنچ گئے کیونکہ پارٹی آئندہ 7 جون کو ہونے والے انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ سخت سردی کے موسم کی وجہ سے 4 ماہ کی تاخیر کے بعد خطے میں عام انتخابات 7 جون کو ہونے والے ہیں۔ روس نے منگل کے اوائل میں یوکرائن کے دار حکومت کیف پر بڑے پیمانے پر مہلک حملہ شروع کیا، جس سے رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ حکام نے کہا یوکرین بھر میں اہداف پر وسیع حملے کے حصے کے طور پر یوکرین کی فوج کے مطابق رات بھر ہونے والے اس حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 600 سے زیادہ ڈرونز اور درجنوں میزائل شامل ہیں، جن میں جدید ہائپرسونکس بھی شامل ہیں۔ یوکرائنی حکام کے مطابق کیف میں 4 اور وسطی شہر دنیپرو میں 9 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ملک بھر میں 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ حزب اور اسرائیل نے کشیدگی میں کمی کی ایک بڑی کوشش میں دشمنی روکنے پر اتفاق کیا ہے، جب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے پیر کو بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر حملوں کا حکم دیا تھا۔ نیتن یاہو کے دفتر نے پیر کو کہا کہ اگر حزب اللہ نے اسرائیلی شہروں پر حملے جاری رکھے تو بیروت پر حملے جاری رہیں گے، جبکہ جنوبی لبنان میں فوجی کارروائیاں منصوبہ بند کے مطابق جاری رہیں گی۔ جنوبی افریقی قومی ٹیم کے ارکان 11 جون کو ٹورنامنٹ کے میزبانوں کے خلاف اپنے افتتاحی میچ سے قبل میکسیکو کے شہر پچوکا میں اپنے ورلڈ کپ ٹریننگ بیس کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ پیر کے روز روانہ ہونے والے وفد میں اسسٹنٹ کوچ ہلمین مخلیلے شامل نہیں تھے، جنہوں نے ابھی تک امریکہ کا ویزا حاصل نہیں کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے مارکیٹوں اور ریستورانوں کو عید الاضحیٰ پر دی گئی عارضی رعایت کی میعاد ختم ہونے کے بعد صوبے بھر میں کاروبار کے معمول کے اوقات بحال کر دی ہیں۔ پالیسی کے تحت بازار، دکانیں، شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کو اب رات 8 بجے تک بند کرنا ہوگا، جبکہ ریستوران، شادی ہال اور کھانے پینے کی دکانیں رات 10 بجے تک کام کرنے کی اجازت ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے گرمیوں کی تعطیلات کے دوران تعلیمی سرگرمیوں کی اجازت دینے کے بعد پیر کو پنجاب بھر کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں سمر لرننگ کیمپس کا آغاز ہوا۔
تاہم والدین اور طلباء نے شکایت کی ہے، کچھ نجی اسکول بہانات کی ہے کہ کچھ نجی اسکول مبینہ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ سرکاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ شرکت رضاکارانہ ہے اور والدین کی رضامندی سے مشروط ہے۔ ایپل نے باضابطہ طور پر اپنی مصنوعات کو ایپل فلیگ شپ اسٹور کے نام سے دراز پر ایک مجاز فروخت کنندہ کے طور پر لانچ کیا ہے۔ اس لانچ کے ایک حصے کے طور پر صارفین اب کئی فوائد کے ساتھ دراز پر ایپل کی حقیقی مصنوعات جیسے کہ آئی فونز، میک باکس، ایئر پوڈز اور بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ دراز پر آفیشیل اسٹور کے ذریعے آئی فون 17 خریدنے پر آپ کو لانچ آفر کے حصے کے طور پر ایک مفت بیسو اڈاپٹر، اگلے دن ڈیلیوری اور مفت شپنگ ملے گی۔ لاہور ہائی کورٹ LHC نے فیصلہ دیا ہے کہ ایک باپ نجی تصفیہ کے ذریعے نابالغ بچے کی کفالت کے لیے جاری قانونی، اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری سے گریز نہیں کر سکتا۔ عدالت نے کہا کہ بچے کی دیکھ بھال کا حق انحصار کی پوری مدت کے دوران قابل عمل رہتا ہے اور اسے مستقل طور پر معاف نہیں کیا جا سکتا۔ غزل گلوکارہ طاہرہ سعید نے پیر کو فیس بک پر شیئر کیے گئے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے انتقال کی افواہوں کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ رپورٹس غلط ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اس نے اس موضوع پر ایک نوٹ بھی پوسٹ کیا جس میں اپنے دوستوں، خاندان اور خیر خواہوں کا شکریہ ادا کیا۔ ان سے کہا کہ وہ اپنے بارے میں غیر تصدیق شدہ معلومات کا اشتراک نہ کریں۔ خاندانی رومانوی ڈرامے کے لیے ایک ایسی اصطلاح جو اس سم کے ساتھ نہیں ملتی، اس کی بنیاد کو دیکھتے ہوئے لوو دی سون انتہائی غیر متوقع مناظر کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ایک دھول سے ڈھکا اپارٹمنٹ جس کی حالت قریب ہے اور ماؤس ہنٹ۔ زرشاں فرحان سعید، فلم کا واحد بچانے والا فضل، چوہا کے پیچھے دوڑتا ہے جب یہ ایک پرانے پیانو سے ٹائپ رائٹر پر چھلانگ لگاتا ہے اور چھلانگ لگاتا ہے۔ اگرچہ تفریح سے بہت دور ہے، یہ فلم کا سب سے دلچسپ شروع ہوتا ہے، بے مقصد ہو جاتا ہے، آدھی کہانی سنانے کا انتخاب کرتا ہے اور ٹو بی کنٹینیو بمپر پر ختم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم مارک کار نے پیر کو کہا کہ کینیڈا یہودی کینیڈینوں کو ناکام بنا رہا ہے اور کمیٹی کو نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کارنی نے کہا کہ پورے کینیڈا میں سام دشمنی اس سطح پر پہنچ گئی ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ پچھلے سال تمام مذاہب کی بنیاد پر نفرت پر مبنی جرائم میں سے 2/3 سے زیادہ یہودی کینیڈینوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہودی آبادی کا صرف ایک ہیں۔ فیفا نے ملک میں ورلڈ کپ نشر کرنے کے لیے ہندوستان کے زی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس سے آخری بڑی مارکیٹوں میں سے ایک میں ٹورنامنٹ کی دستیابی پر 1 مہینوں سے جاری تعطل کو ختم کیا گیا ہے، جہاں حقوق فروخت نہیں ہوئے، جبکہ پیکج کی مالی شرائط جو پیر کو دستخط کیے گئے تھے کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ فیفا نے مبینہ طور پر 2026 اور 2030 ٹورنامنٹس کے لیے تقریباً $100 ملین کی مانگ کی تھی، اس سے پہلے کہ اس کی قیمت کو $60 ملین تک کم کیا جائے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور نے انٹرمیڈیٹ پارٹ آئی 26 میں شرکت کرنے والے امیدواروں کے لیے رول نمبر سلپس جاری کر دی ہیں۔ 20 لاہور کے ترجمان طاہر جاوید کے مطابق امتحانات 15 جون سے شروع ہوں گے۔ امتحانات سے قبل تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ روسی ڈرونز اور میزائلوں نے منگل کے روز سویرے یوکرائنی شہروں جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے۔ حکام نے کہا از کم 10 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے۔ حکام نے کہا ماسکو کے بڑے حملے کے منصوبوں کے بارے میں انتباہ کے دنوں کے بعد روس نے 4 سال سے زیادہ پرانی جنگ میں یوکرین کی بجلی کی فراہمی، جبکہ یوکرین نے اس سال روسی تیل پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ دونوں شہریوں کو نشانہ بنانے سے انکار کرتے ہیں۔ بھارت اور امریکہ تجارتی معاہدے کی پہلی قسط کے ساتھ تقریباً 99% کر چکے ہیں۔ وزیر تجارت نے کہا جب ایک امریکی وفد نے منگل کو نئی دہلی میں بات چیت شروع کی۔ جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی تجارتی نمائندے کے معاون برینڈن لنچ کی قیادت میں وفد ہندوستانی تجارتی حکام کے ساتھ 3 روزہ مذاکرات کر رہا ہے، کیونکہ دونوں فریق مذاکرات کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شانگلہ ضلع شانگلہ کی تحصیل الپوری میں کچے مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 بچے جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ یہ بات ریسکیو 1122 نے منگل کو بتائی۔ ریسکیو 1100 بانگلہ کے ترجمان رسول خان شریف نے ڈان کو بتایا کہ رحیم آباد بسی کے علاقے میں صبح سویرے مکان کی چھت گرنے سے 7 بچے ملبے تلے دب گئے۔ گوگل کی پیرنٹ کمپنی الفابیٹ نے مصنوعی ذہانت کے اپنے رول آؤٹ کو فنڈ دینے کے لیے اسی $1 بلین کے حصص فروخت کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔
الفابیٹ نے پیر کو کہا کہ ایکویٹی پیشکشیں AI انفراسٹرکچر کے رول آؤٹ کے لیے مالی اعانت فراہم کریں گی، جس کی بے مثال کسٹمر کی طلب کو پورا کرنے کے لیے درکار ہے۔ قومی احتساب بیورو خیبر پختونخوا کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ کوکول ایبٹ آباد میں مبینہ طور پر فاسفیٹ کی مائننگ سے 20 ارب روپے درمیان نقصان ہوا، 740 ملین اور روپے قومی خزانے کو 848 ملین کا نقصان پہنچا اور قیمتی جنگلاتی وسائل کو نقصان پہنچا۔ نیب ذرائع کے مطابق یہ کیس اس وقت سامنے آیا جب کاکول کے رہائشیوں نے زر گلخان کے خلاف شکایت درج کروائی، جس میں ان پر جنگل کی زمین سے فاسفیٹ غیر قانونی طور پر نکال کر کھاد بنانے والے مختلف پلانٹرز کو فروخت کرنے کا الزام لگایا گیا۔ امریکی خبر رساں ادارے آکسیوس کے مطابق پیر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان میں مؤخر ذکر کی بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو پر تنقید کی۔ رپورٹ میں 2 امریکی حکام کا حوالہ دیا گیا اور تیسرے ذریعے نے کال پر بریفنگ دی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل کہا اور ان پر ناشکری کا الزام لگایا۔ 2 ذرائع کے مطابق اور اسرائیل کے بیروت پر حملے کے منصوبے کو بھی روک دیا۔ پاکستان میں سیاست مردہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تاہم یہ صرف اس کی مار کی وجہ سے ہے۔ جب پاکستانی سیاست شیخ منتصر شہر کی کمرے میں موجود تمام میں اپنی لساب نکنی تھا۔ ایک بار جب امریکہ اور ایران کی آن کی کہانی ڈیل ایک آنے والی کم تھے، اب تک مائی سیاست کی متعے کا اور ایران کی کہانی ڈیل ایک آنے والی کیا ہے؟ شتے پاگے تبزیکما استانے پات سے پاکستانیوں کے لیے کا ریلیشک نہیں سا تپری ہے۔ بجٹ کا وقت کھانے اور اس سے آبی کے بارے میں سوالات کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ بجٹ کا وقت قریباً اور اس سے آگنا انتخابات نے کے اس میں اجاگر رہے ہیں، جن کو بلتستان اور اسلام آباد نے انہی مسائلوں کیا ہے جن کو نظر انداز کرنے کے اتنے عہدے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تقریباً 24 براہاب نشستوں کی وجہ سے تقریباً 4 ماہ کی تاخیر کے ہفتے میں ہوں گے۔ نظریباً 24 براہ انتخابی رجحان اسلام آباد میں آنے والی پارٹی کے حق میں ہے، لیکن زمین پر رہنے والوں کو اتنا یقین نہیں ہے، چون اسی لیے انتخابی نتائج میں حکومت کو ایک اتحادی کے طور پر دیکھتے ہیں اور اسی لیے انتخابی نتائج میں بھی اسی طرح کی مشتعل کی توقع رکھتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں پی پی اتحادہ۔ اور چونکہ اس سے کم پاکا پارٹی علیم خان کی شہرت یہ کہ اس سے بھی کچھ وعدہ کیا گیا ہوگا۔ صوفے کیالوں کے لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کتنی طاقتوں سے جن کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ پی کو سسٹم میں اس کی جگہ کی نام نہیں لیا جا سکتا۔ پی کو سسٹم میں اس کی جگہ یاد دلانے کی ضرورت سے متعلق افواہوں کو نہ بھولی چاہا کہ اور امریکہ نیا سکپ میکا اسساہوں کو نہ بھولیے۔ اب کین چست تکے میسر کی سائش شدی کی نیر کے سستے ایک نہ لہک لیکن من کا لخول ساتے سا شاتک نازک نائک ماتس ساتس شت زیا ہے برچ سے کانی دیا ہتس پاکی ساسے کھاکی ازا لیچی کری پچھنے دا اور اس کی سنہ کس ساتھ سے دیا۔ ایرانی اہداف پر تازہ ترین امریکی حملوں نے مشرق وسطی میں پہلے سے کشیدہ صورتحال میں غیر یقینی کی ایک اور تہہ کو شامل کر دیا ہے۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ یہ حملے ایرانی اقدامات کے جواب میں تھے اور ان کا مقصد امریکی اہلکاروں اور مفادات کے تحفظ کے لیے تھا۔ ایران نے ان حملوں کی مذمت کی ہے اور اپنی طرف سے فوجی کارروائی سے جواب دیا ہے۔ ہر نیا تبادلہ ایک ایسے خطے میں وسیع تر تصادم کا خطرہ بڑھاتا ہے جس نے عدم وجود تازہ ترین کو اپنے حصے سے زیادہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم استحکام میں اپنے پیش رفتے کیا ہے؟ امریکہ اصل میں کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر اس کا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ سفارتی معاہدہ قریب ہے تو وہ ایسے اقدامات کیوں کرتا رہتا ہے جو اس طرح کے معاہدے کو مزید دور کر سکتے ہیں؟ اقوام متحدہ پاکستان نے پیر کو مشرق وسطی کے جاری بحران میں تحمل کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی طرف واپسی کے اپنے مطالبے کی تجدید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازعات کے حل کے لیے بات چیت اور ثالثی ہی واحد پائیدار راستہ ہے۔ تنازعات کی روک تھام اور حل میں ثالثی کو مضبوط بنانے پر بحث کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ اسلام آباد نے ایران اور امریکہ کے درمیان مستقشی طور پر سفارتکاری کی وکالت کی ہے۔ ذرائع نے پاکستانی کو بتایا وفاقی حکومت بجٹ 2026-27 کے حصے کے طور پر کرپٹو کرنسی کے لین دین پر کیپٹل گین ٹیکس CGT لگانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ مشاورت کے بعد انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 37 کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے ایک منصوبہ کو روشنی ٹریڈنگ سے حاصل ہونے والے منافع کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکے۔ مجلس ٹیکس کی شرح 20% اور 30% کے درمیان متوقع ہے۔
حالانکہ حتمی فیصلہ جمعہ کو ہونا باقی ہے۔